ذرا جو عمران خان کا دھرنا اس سے ہٹ کے جو ایک دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس پر بات کرتے ہیں، کیونکہ در اندازی کرنے والے جو بھارتی فوجی تھے ان میں سے ایک فوجی کل پاکستان نے پکڑ لیا تھا۔ ارشد شریف صاحب ہمارے اینکر، ان کے پاس اس حوالے سے انفارمیشن ہے، ہمارے ساتھ وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ارشد۔ وعلیکم السلام سمیر صاحب۔ ارشد کیا خبر ہے آپ کے پاس یہ بھارتی جو پکڑا گیا ہے؟ جی سمیر ابراہیم صاحب، نکیال سیکٹر پہ ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ کیپچر کرنی ہے، اور رات کے اندھیرے میں یہ ساری ان کی پلاننگ ہوئی اور انہوں نے حملہ کیا، لیکن شاید انہیں یہ نہیں معلوم تھا۔ اور ابھی آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں بابو لال چوہان، یہ اس شخص کی تصویر ہے، اس بھارتی فوجی کی تصویر ہے جو کہ در اندازی کرتے وقت پکڑا گیا۔ میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص نکیال سیکٹر کی طرف سے پاکستان میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ در اندازی کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے تقریباً 1 درجن کے قریب ساتھی مارے گئے، جس میں سے کہ کچھ جو ہے زخمی ہیں اور باقی کی باڈیز لائن آف کنٹرول پہ موجود تھی۔ اور بابو لال چوہان کا تعلق اڑی بریگیڈ سے ہے، اور یہاں تقریباً اس کے جو سروس کرتے ہوئے اس علاقے میں تقریباً اس کو 15 سے 16 ماہ ہو گئے تھے یہاں پہ اس کی ڈپلائمنٹ کو۔ ٹوٹل اس کی سروس کوئی 9 سال کی بنتی ہے، اور اس نے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ بھارتی ڈی جی ایم او، بھارتی فوج کے جتنے سرجیکل اسٹرائک کے دعوے تھے جو جھوٹ بولا گیا عالمی طور پہ بھی، اور ان کے ڈی جی ایم او نے ان سب کی کلئی کھول دیتا ہے۔ اس نے بتایا کہ جناب وہاں پہ ہمیں ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ پاکستان کی چیک پوسٹوں پہ قبضہ کرنا ہے، اور بھارتی فوجی جب رات کے اندھیرے میں تقریباً 2 بجے انہوں نے اپنا ٹاسک کیری آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو ہمارے جوان اس پر جاگ رہے تھے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اور انہوں نے اسپاٹ کی اس موومنٹ کو۔ جب موومنٹ یہ اسپاٹ کی اور ان کو قریب فائرنگ رینج میں جب آئے تب انہوں نے فائر کھولا، اور ان میں سے کچھ لوگ زخمی ہو گئے، کچھ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، اور بابو لال چوہان کو پکڑ لیا گیا۔ اور دیگر سیکٹر پہ بھی جو انہوں نے کاروائیاں کی، جو ہمارے 2 بہادر جوان شہید ہوئے، بھاگتے ہوئے انہوں نے موٹر فائر کیے تھے جس سے کہ ہمارے 2 بہادر جوان شہید ہوئے تھے، لیکن بھارتی کیجویلٹیز اس میں زیادہ ہوئی۔ اور جب جنرل عاصم باجوہ نے کہا تھا کہ ہم نے ایفیکٹولی رسپونڈ کیا ہے، منہ توڑ جواب دیا ہے، تو پاکستان کے پاس وہ سارے ثبوت بھی آگے ہیں، بندہ بھی کیپچر کر لیا ہے جس نے در اندازی کی کوشش کی تھی، اور باقی ان کی لاشیں بھی وہاں پہ پڑی ہیں۔ بھارتی فوج کا مرال یہ تھا، ان کے جو افسران ان کو حملہ کرنے کے لیے گئے تھے اپنے زخمی بھی نہیں لے کے جا سکے، ان کی باڈیز بھی وہاں پہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور اس طرح کی بھارتی فوج اور بھارتی فوجی جو پاکستان کے خلاف در اندازی کرنے آ رہے تھے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح کے ان کے افسران ہیں، کس طرح کے ان کے ساتھی ہیں جو کہ ان کے زخمی اور باڈیز کو چھوڑ کے بھاگے۔ اور دنیا کی فوجیں اس طرح نہیں کرتی کہ اپنے زخمیوں کو پیچھے چھوڑ کے بھاگے، انہیں لے کے جانے کی، ایویکویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور بھارتی فوجی اپنے زخمی اور اپنی ڈیڈ باڈیز وہاں سے ریموو نہیں کر سکے۔ پاکستان کو اس واقعے کے بارے میں بھارت نے بھی کنفرم کر دیا کہ ہاں ان کا ایک فوجی شاید پاکستان کی حراست میں ہے۔ پاکستان کی جو امبیسڈر ہے یونائٹڈ نیشنز میں پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ملیہ لودھی، انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے، اور ARY آپ کو یہ تفصیلات بتا رہا ہے، وہ سب کچھ دکھا رہا ہے جو پاکستان کے پاس اس وقت موجود ہے۔ بھارتی ڈی جی ایم او جس کو کہ جنرل عاصم باجوہ نے کہا جھوٹ بولتا ہے، وہ ابھی تک نہ کوئی ویڈیو پروڈیوس کر سکے سرجیکل اسٹرائک کی، نہ کوئی پکچر، اور انڈین پولیٹیشین نے بھی وہاں پہ کوشچن کیا ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ بھارتی فوج اور نریندر مودی نے مل کے نہ صرف بھارتی قوم کو معمو بنانے کی کوشش کی ہے بلکہ انڈین پوری عالمی دنیا کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا ارشد ایک اور بات بتائیے، فوجی تو ان کو اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے بھاگ گئے وہیں پہ، ابھی تک انڈیا نے کوئی پاکستان سے رابطہ کیا ہے ان فوجیوں کی باڈیز کو لینے کے لیے کسی لیول پہ بھی؟ نہیں سمیر صاحب، ابھی تک اس حوالے سے صرف ہمیں انڈین میڈیا سے رپورٹس آ رہی ہیں، آفیشیلی ہمیں نہ ISPR سے پتہ لگا ہے نہ انڈین فوج کی طرف سے اس طرح کا کوئی کلیم آیا ہے کہ ہمیں یہ باڈیز واپس چاہیے، لیکن انڈین میڈیا یقیناً یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہاں پاکستان کے پاس ایک بھارتی فوجی ہے، اور وہاں پہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کو ابھی تک ڈی جی ایم او انڈین نے کلیم نہیں کیا ہے، کیونکہ اتنا بڑا ان کا جو لاس ہوا ہے جس کو وہ ایک سکسیس کلیم کر رہے تھے کہ جناب انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کر کے آئی ہے، وہاں پہ واپس پہنچ گئے ہیں، وہ سارا چیز ان کا پلان ایکسپوز ہوتا ہے اگر وہ ان باڈیز کو کلیم کرنا شروع کر دیں۔ پاکستان کے پاس وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، ہمارے پاس بھی ویڈیوز موجود ہیں، ہم نے دکھائی بھی ہیں اپنے ناظرین کو کہ LOC پہ ان کے زخمی اور ان کے جو ہلاک شدہ فوجی ہیں وہ کس طرح پڑے ہیں، اور اس کی وجہ یہ اٹھا اس لیے نہیں سکے کہ پاکستانی فوج کی اب وہ فائرنگ رینج میں ہے۔ جب انہوں نے پلان کیا تھا اور رات کے اندھیرے میں یہ موو کر رہے تھے، ہمارے جوانوں نے جب ان کو اسپاٹ کیا تو انہیں تھوڑا سا آنے دیا، جب نو مین لینڈ میں یہ فائرنگ رینج کے قریب پہنچے ہیں تو پاکستانی فائر اس پہ کھلا ہے اور اس دخل اندازی کی کوشش کو ناکام بنایا ہے۔